ایک صحابی آئے، آ کے سوال کیا، عرض کی حضور فقیر ہوں، بھوکا ہوں، غریب ہوں، اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے، تیرے دروازے پہ کو لینے آیا۔ حضور میں بھکاری ہوں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں۔ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، پیالے سے پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا لے آ، راس دیکھنا، راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے۔ لائے، حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو، کیونکہ لفظ میرے ہیں، بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں۔ کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بولی بڑھاؤ۔ صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ 2 دینار کی چیزیں بیچی۔ حضور نے فرمایا ادھر آ، 2 دینار پکڑ، جا کلاڑا لے کے آ، جا رسی لے کے آ۔ وہ لائے، اس میں پھل، کلاڑے میں پھل، نصیب دیکھو صحابی کے، دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ فرمایا چل پکڑ، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ۔ صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا، مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے، حضور سب کے کپڑے آ گئے، یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اور وہ اس کے نصیبے جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ، یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں، میں صفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں، میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا ہوں۔ اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے، میرے محبوب کے در کا گدھا بن کیا، میں تجھے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرما دوں گا۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے۔ ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی۔ فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن۔ اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا، مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہے، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی، حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا۔ کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی، ایک روٹی چادر میں، یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں، دولت باندھتے ہیں، ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی۔ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی،
میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائے۔ تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا۔ حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی، سیدہ عائشہ کہتی حضور بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے۔ فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا، آ جا، دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے۔ روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی، فرمایا چل آدھی تو کھا آدھی میں کھاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے لک توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی، حضور 5 دن سے نہیں کھائی۔ اور میں بیٹے چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما، رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میرے نہ طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں، فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے، ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا، ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں، اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دے۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شعر سے بات کس نے کرنی ہے، ادھر جائے گا کون، پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا، یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو آپ نذرانہ لے کے جائے مسئلہ ہی کوئی نہیں، ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے، کہتے جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہے نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا، کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا، سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کر میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے، مسجد نبوی میں میرے لیے، کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی،
میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات، آپ شادی پہ دیکھ لیں جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے۔ ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتے اندھے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، صرف دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے۔ اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا، پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح۔ ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے۔ وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے۔ اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے نا، بازی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے، تو بچے بالغ ہو گیا تو کرانا رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو، لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا، پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں، گزر گیا زمانہ، یہ لگتے ہی نہیں، بزرگ ناراض نہ ہو جائے، لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے۔ یہ بھی بہانہ ہے، بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے۔ نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا۔ یہ کس طرح کا بہانہ نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہو، صاف کہو، کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، آواز دی، گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ۔ بیٹی خاموش ہو گئی، ساتھ والا کمرہ بیٹی کا، پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں، پانی کا پیالہ دینا۔ بیٹی خاموش ہو گئی، تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی، لیکن حضور پانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں۔ اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا، پی لے۔ کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا۔ جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی تو امر رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پاجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے۔ کمرے میں بیٹھ کے تو پاجامہ سی رہی ہے، کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نہ، انہیں تکلیف ہوگی، تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا، تو اس لیے نہیں آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ او بھائی، جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائے، انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا، دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا۔ اب تو کلیجہ پھٹتا ہے، اب تو لوگ پوچھتے ہیں، اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں، آزمائش میں آ جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہے،
کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں، ان کا نام سننا ہے۔ آپ کا ریٹ کتنا، آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ اشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلے، ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں، تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا، قاری نہیں بنایا، ماحول ہی نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 450 سال عمر، کتنی؟ 4.5 نہیں، میں نے کہا 450 سال حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، گھر ہی نہیں بنایا، ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا، ایک تکیہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ ایک پیالہ تھا پانی پینے کا، ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا، تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے۔ کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے، گھر کیوں نہیں بساتے؟ تو فرمانے لگے 450 سال تو عمر ہے، اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں، سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں؟ بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی، میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے، تیرا گھر بار چلانا بھی دینداری ہے، لیکن مقصود نہ اس کو بنا۔ تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے۔ بنیاد تمہاری نیت ہے، بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا ہے۔ اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے، لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی۔ نیتیں اچھی کریں۔ بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا ہے۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے۔ بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا۔ ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے یہ تنگ ہی ساڑی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھوٹے، ساکو مار نہ شاکر کستاں وچ یک لخت مکھا تیری جان چھوٹے۔ عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت، وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا، تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے۔ اسلام اس اذیت کا قائل ہے۔ اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے، گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے نرغے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، مجھے جلدی مار ڈالے، جلدی قتل کر ڈالے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے۔ جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا۔ کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے، اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے۔ یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے۔ کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا، مولا علی پیچھے ہٹ گئے
اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے۔ وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا، میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے، اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا، لہٰذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا، وہ غلام بن گیا۔ کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین، آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں۔ گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا، حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا۔ میرے بھائی ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا، کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے ہم تصورات کی دنیا میں جا کے، خیالات، توہمات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھو جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھیں وہ لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش بخت تھے، بڑے خوش نصیب تھے، انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا تھا انہیں۔ آپ دیکھیں نا احد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں بڑا مزہ آیا۔ جب آدمی میں خلوص ہوتا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب خلوص نہیں ہوتا پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہانیاں ہوتی ہیں، پھر لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے، پھر ہیلے بہانے، پھر سورے کبرے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے ہیں۔ خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں، للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، جان ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی، مجھے بڑی پسند ہے، کہنے لگے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پھر پہ جانی تھر تھلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پھر پہ جانی، پھر کمال ہو جائے گی، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا معاذ جب تم واپس گزرو گے نا تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہ جو نصیحتیں تھیں نا اس موقع پر جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے، ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، وہ تو جاتے جاتے کی بات، لے سجنا سا توڑ نبھائی،
جان ہی دیتی راہ تیرے، وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے، بڑا کمال ہوتا ہے، اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے، جو اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے، کہا حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا۔ ایک جملہ حضور نے یہ کہا، معاذ عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا۔ اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، بولیے خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے، اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں باتوں کی خبر اب ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز۔ ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے 7 سال پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی 5 نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ۔ 7 پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کہتا ہے، امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ۔ پہلی صف میں 7 سال تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے، بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے، وضو کرتے، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مطلب اس کو حاجت ہو گئی استنجا وضو کی، تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ 7 سال پورے نماز پڑھی، تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا، تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا، تکبیر اولیٰ تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا، فرماتے تیسری صف میں میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا، یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا، پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا تو آج تیسری صف میں، لوگ کیا سوچیں گے؟ فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا، جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا، چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے، میں رویا۔ اور فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا۔ میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے تھی۔ میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، اور فرماتے ہیں اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولیٰ پر، یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا۔ تیرے وجود کا قبلہ درست ہے پر دل کے قبلے کی بھی، ہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیگ فساں لا الہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، میرا اور حضور کا معاملہ تھا، پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے